بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محترم سے ملاقات ہوئی جو کہ بڑی سبق آموز تھی ہم سارے پاکستانیوں کے لیے، اور وہ ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی کہ جو پاکستان کے ایک چھوٹے شہر میں رہتے، انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، MSc میتھمیٹکس کیا، کسی اچھی یونیورسٹی، پاکستان کی اچھی یونیورسٹی سے MSc کیا، لیکچررشپ کی جاب مل گئی، دوسرے شہر میں جاب کرنے لگے اور اپنے شعبے میں اچھے تھے، پرائیویٹ ٹیوشنز بہت مل گئیں، دولت کمانے لگے۔ اپنے ذہن میں آیا یا کسی نے کہا تو چائنا میں PhD کے اندر ایڈمیشن لے لیا، PhD بھی ہو گئی، واپس آئے، پھر کالج کی بجائے یونیورسٹی میں جاب مل گئی، پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر پڑھانے لگے، اپنے شعبے کے HOD بنے، کچھ عرصے کے بعد، مزید کچھ عرصے کے بعد چیئرمین بن گئے، اپنا کچھ ریسرچ وغیرہ جاری رکھا، اور اس وقت پاکستان کے شاید ہی کچھ اور لوگ بھی ہوں گے کہ جو دنیا کے بہترین سائنٹسٹ کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، تو وہ اپنے شعبے کے اندر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور MPhil اور PhDs یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ کرا رہے ہیں، ماسٹرز کی کلاسز بھی۔ ایک بات ان کی زبانی انہوں نے مجھے بتائی، اگرچہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جس انداز کے اندر انہوں نے کہی یا جتنی ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ مزید غور کرنے کا موقع ملا، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، دنیا کے اندر لوگ ایک شعبے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیٹنسی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی نالج اور کمپیٹنسی جو ہے ان کے لیے ترقی کا زینہ بنتی ہے۔ وہ اپنے معاشرے کے اندر اور پھر دنیا کے اندر ایک ویلیویبل پروفیشنل بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم جتنا جنرل نالج پاکستانی لوگوں کے پاس ہے، اتنا شاید دیگر ممالک میں بسنے والوں کے پاس نہیں ہے، لیکن اسپیسیفک نالج جو ہے، اپنا پروفیشنل نالج جو ہے، وہ جتنا کم ہمارے پاس ہے، اتنا شاید دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ہم بہت ہی کم پروفیشنل نالج رکھتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کی سرکاری نوکریاں ہیں، وہ سرکاری نوکری تو کرتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہاں پہ کون سا کام میٹر کرتا ہے، وہاں پہ تو کچھ اور ہی چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور ایک انسان بس ایک دفعہ نوکری مل گئی، اس کے بعد بہت کم ہی کام کرنا پڑتا ہے، اور لک بزی ڈو نتھنگ والا جو سٹائل ہے وہ وہاں پہ چلتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اگر آپ بیرون ملک کو چھوڑ دیں، لیکن بیرون ملک اگر ہم چلے جائیں گے، جو کہ ہر آدمی کی خواہش ہے،
جو کہ تقریباً ہر آدمی کی، میں ذرا سی اس کے اندر جو ہے وہ لچک چھوڑ دیتا ہوں، تقریباً ہر آدمی جو ہے وہ باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہے، اور اگر اپرچونٹی ملے، موقع ملے، تو ان افراد میں سے بھی ایک بڑی تعداد چلی جائے گی کہ جو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان میں سے بھی بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو دل سے یہ بات کہہ رہے ہوں، ورنہ ان کی بڑی اکثریت تو وہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، چونکہ اپرچونٹی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، لہٰذا تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے ہم ترقی کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں دیگر لوگوں کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور بہتر کارکردگی جو ہے، اپنے شعبے کا نالج جو ہے، اپنے شعبے کی سکلز جو ہیں، اس کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ پبلک سیکٹر کے اندر، حکومتی نوکری کے اندر میں نے عرض کیا آپ کی کمپیٹنسی میٹر نہیں کرتی، وہاں پہ کچھ اور ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میٹر کرتی ہیں۔ جو ACR لکھی جاتی ہے وہ کسی اور ہی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کے جو آپ کی ترقی، فردر جو پروموشنز ہیں ان پہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے کچھ اور ہی میٹر کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر سکیں، تو کسی ایک شعبے کے اندر جو ہے، کسی ایک شعبے کے اندر ہماری اتنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، ہمارا اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ہم دیگر لوگوں کے برابر پرفارم کر سکیں اور پھر ان سے بہتر پرفارم کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیرون ملک جا کر کے کامیابی حاصل کریں، وہاں پہ ہم اچھے سیٹل ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں بنیادی جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا کہہ لیں کہ جو پروفیشنل سکلز ہیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس کمپیٹنسی ہونی چاہیے، تاکہ ہم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اور وہ جو بہتر کارکردگی ہے وہ وہاں پہ پاؤں جمانے میں اور وہاں پہ اپنا مقام بنانے کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے، سب سے بڑا رول ہے۔ تو وہاں پہ پھر ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بہت ہی کوئی مشکل اور ناپسندیدہ کام کرنا پڑے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد واپس اپنے ملک میں آنا پڑ جائے، کیونکہ وہاں پہ اچھی سیٹلمنٹ جو ہے وہ بہرحال بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور گزارش ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بہتر اور بہتر اور بہتر کہہ لیں کہ کامیابیاں حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے دیگر جو جنرل نالج ہے اس پہ زور تھوڑا کم کر دیں، اور جو اپنا پروفیشنل نالج ہے اس کے اندر کمپیٹنسی حاصل کرنا، اس کے اندر مہارت حاصل کرنا، اس کے اندر سکلز حاصل کرنا، اس کو اپنا بنیادی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ بنا لیں۔ ہم دیگر جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں، جب ہم گلف کنٹریز کے اندر، GCC کے اندر، گلف کوآپریشن کونسل ممبران کے اندر جو ہے، ممبر کنٹریز کے اندر جب ہم جاتے ہیں، UAE میں، سعودی عربیہ میں، یورپ کے اندر ہر بندہ جانا چاہتا ہے، خاص کر ینگر فوکس جانا چاہتے ہیں، تو بھئی وہاں پہ تو پھر ہمارا، وہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ ہمارا صرف پاکستانیوں سے رہے، کیونکہ ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ہم نے پھر کیا ہے کہ پھر پورے، اگر ہم GCC کے اندر ہیں، اگر ہم گلف کنٹریز کے اندر ہیں، تو وہ پھر کیا ہے کہ جتنے بھی ریجن کے جتنے ممالک ہیں، ہمارا جو انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپائنز وغیرہ، فلپائن تو ہمارا ریجن نہیں ہے لیکن وہاں پہ فلپائنیز بھی ہیں، افریقنز بھی ہیں، تو ہمیں پھر ان لوگوں کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے بہرحال وہ کرنا پڑے گا، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو ہم اس بات کو ایک اپنا لیے اہمیت دینا شروع کر دیں کہ ہمیں پروفیشنل نالج جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ یہ پروفیشنل نالج ہی جو ہے یہ ہماری کامیابی کا انشاءاللہ وہ کہہ لیں کہ بنے گا، بنیاد بنے گا۔ جزاک اللہ۔